میں نے کمیٹی ڈالی تھی 60,000 کی، اور میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ جب یہ کمیٹی نکلے گی تو میں مسجد میں دوں گا۔ اب میرا ایک ہمسایہ بیمار ہے، بہرحال آپ نے جو وعدہ کیا ہو تو اس کو مسجد میں ہی دینا ہوگا، باقی اپنے ہمسائے کے لیے اور مدد کریں، اللہ دیں گے۔ کہتے ہیں جی ہمارے نبی پاک رحمت اللہ یعنی انس و جن کے لیے رحمت ہے، باقی اور بھی عالم اگر ہوں گے تو اللہ عالم، ملکوت السماوات والارض، لیکن یہاں عالمین سے مراد الانس والجن۔ بنی اسرائیل بھی ہے فضلنا علی العالمین، تو اب اور عالم پر تو نہیں فضیلت تھی نا ان کو۔ میرے ایک دوست نے غصے میں بیوی کو کہہ دیا کہ گھر میں آئیں تو تمہیں طلاق ہے، طلاق وہ انشاءاللہ حنفی مسلک میں ہو جائے گی۔ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں وہ نفل نہیں ہیں، اللہ کے بندے، لوگوں کی زبان میں چڑھ گیا ہے نفل نفل نفل، کسی کے نزدیک بھی وہ نفل نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک بھی وہ سنت طواف ہے، امام صاحب کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ واجب کی تعریف یہ ہے کہ جس کو حضور پاک نے کبھی نہ چھوڑا ہو، تو اس لیے یہ واجب الطواف ہے۔ باقی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے، حتیم میں پڑھے، سارے حرم میں پڑھے، جائز ہے۔ بنگلہ دیش سے آیا ہوں، چلو اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک عورت نے عمرہ نہیں کیا تھا اور مدینے شریف چلی گئی، گروپ نے مجبور کیا ہوگا بیچاری کو، بہرحال پھر مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ کہتے ہیں جی شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آدمی زنا نہ کرے، اس کی عفت و عصمت محفوظ ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو نکاح تو سنت ہے۔ ہم آئے ہیں عمرے پہ، اگر 15 دن مکے میں مقیم متواتر ٹھہرنا ہے تو پھر آپ مقیم ہوں گے، نماز پوری پڑھیں گے، اگر 10 دن 11 دن 12 دن تو پھر مسافر ہیں۔ ہم مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کہاں سے کریں؟ مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، طائف سے، جہاں سے اللہ موقع دے۔ میرا بھائی، ایک بھائی نے اگر مکان کے اوپر ایک فلور اور خود بنایا ہے اپنے پیسوں سے، تو وہ تو بھائیوں پہ تقسیم نہیں ہوگا، ہر فلور کی قیمت کر رہے ہیں، اس کی قیمت اس کو دے دیں، باقی تقسیم کریں۔ باہر جو لنگر چلتے ہیں بالکل آپ کھا سکتے ہیں، اگر غریب ہوں، امیر ہوں تو نہ کھایا کریں۔ میں عمرے سے آیا تھا مدینے سے، رات کا وقت تھا، میں نے احرام اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیے، پھر 3-4 گھنٹے کے بعد میں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی بالکل۔ کیوں اتار دی؟ انہیں میں سوچ جاتے کیا تکلیف تھی۔ ابھی تو یعنی آپ یقین کریں کہ عمرہ جو ہے یا حج ہے، مثلا 8-10 دن کا حج ہے، عمرہ تو ویسے بھی 4 گھنٹے کا ہے۔ پہلے زمانے میں جب حضور پاک جب عمرے پہ آئے تو آپ تو اونٹوں پہ سفر کر کے مکے پہنچے، 8 دن تو سفر میں لگ گئے، احرام میں رہے۔ حج پہ تشریف لے آئے تو احرام میں رہے، پھر حج کیا، احرام میں رہے، مینا پہ جا کے احرام کھولا۔ آپ لوگوں کو 3 گھنٹے نہیں گزارے جا سکتے۔ اگر ایسی تکلیف ہے اور پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے تو آپ تشریف نہ لے آئیں، کعبہ آپ کے لیے اداس نہیں ہے۔ اگر ادب نہیں کر سکتے، سنت پہ نہیں چل سکتے تو مزید تو گناہ گار نہ ہوں نا، نافرمانی کر کے۔ میں نے ابھی انہی کے لیے دعا کرائی تھی، مولانا منظور احمد صاحب رحمت سلمہ اللہ، بہت بڑے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ ہر سال 2 مہینے یا 1.5 مہینے کے لیے کراچی میں آ کے پورا قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، جس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء شرکت کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کے اور میرے اساتذہ ایک تھے، وہ عالم بن گئے، میں ویسے کا ویسا جاہل رہا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے 1-2 چکروں کی نیت کی جا سکتی ہے، کہ تمہارا گھڑا ہوا طواف ہے، نہیں، ہر طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، تم 2 کی نیت کرو گے، نہ کرو حضرت، بیٹھے رہو، وہ 2 بھی نہ کرو۔ لڑکی کو اپنے مہر میں جو زمین ملی ہے اگر وہ فروخت کر دے بالکل زکوٰۃ دے گی، کیوں نہیں دے گی؟ پیسے ہیں، دولت ہے۔ حضور کا سایہ مبارک تھا، بالکل تھا۔ حضور بشر ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ سایہ نہیں تھا؟ یعنی خدا بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سایہ نہ ہونے کا کیا مطلب؟ ذرا وضاحت کرو۔ وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تو والد فوت ہو گئے، ابھی چھوٹے تھے تو ماں فوت ہو گئی، ابھی چھوٹے تھے تو دادا، کسی کا سایہ آپ پر نہیں رہا۔
کسی ملک میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو وہاں جو اولیاء اللہ کی مزارات ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تم پہلے حکومت تو قائم کرو، باقی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم پہلے کسی ملک میں اسلامی حکومت قائم کرو، پھر علماء اکٹھے بیٹھ کے حل کر دیں۔ تم اپنے گھر میں اسلامی حکومت نافذ نہیں کر سکتے ہو، باتیں کرتے ہو ملکوں کی۔ صفا مروا میں عورت حیض والی بیٹھ سکتی ہے، لیکن آئے گی کہاں سے؟ اب تو اس کے پیچھے بھی حرم ہے، اس لیے نہیں آنا چاہیے۔ میں اقامہ لے کے اگر آپ کام کے لیے آئے ہیں تو گنجائش ہے، آپ دم سے بچ سکتے ہیں، ورنہ حنفی مسلک میں جو اقامے والا ہو جیسا ہو، اگر میقات سے بغیر احرام کے دم پڑ جاتی ہے۔ بہرحال آپ چھٹیاں آگے، پہلے چھٹی کی تنخواہ لیتے تھے تو اب بھی لیں گے، نہیں لیتے تھے تو اب بھی نہیں لیں گے۔ ایسا امام جو خود رکوع سجدہ قاعدہ ٹھیک نہ کرتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے تمام ارکان کی ادائیگی جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ تطمئن راکعا حتیٰ تطمئن ساجدا۔ اگر کسی لڑکی کی نکاح ایک لڑکے سے ہو گئی، اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، بعد میں اس لڑکی کا والد جو ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں، کیونکہ ایسے معاملات میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر مولویوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں امام مہدی کب آئیں گے؟ جب آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ وہ ایک بی بی تھی نا بچی، اس کو پہلا حمل ہوا تو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ اگر مجھے درد دے تکلیف ہو تو پھر مجھے جگہ دینا اگر میری ولادت کا وقت قریب آ جائے۔ میں نے کہا تم سارے محلے کو جگہ دو گی، ہم نے کیا جگہ ہے؟ جب امام مہدی آئیں گے نا ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا۔ کھڑے ہو کے وضو کریں یا بیٹھ کے سب جائز ہے۔ باتھ روم میں وضو ہو جاتا ہے، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ عجیب آدمی ہے۔ اگر عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اور وہ وضو کر رہی ہو تو وضو ہو جاتا ہے، وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن اکیلی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ عورتیں جب مسح کرتی ہیں ان کا مسح بھی اسی طرح ہے جیسے مردوں کا ہے کہ ہاتھ لے جائیں پھر آگے لے آئیں بس، اور وہ کپڑا اتار کے مسح کریں گی، کپڑے کے اوپر مسح نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے ہاں یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ایسے بیٹھے بیٹھے 3 بالوں کو بھی ہاتھ لگاؤ تو مسح ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان کے ہاں بڑی آسانی ہے، اور امام صاحب کے ہاں تو بڑی، چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت مبارک ہے کہ وہ جو بھی مسئلہ لیتے ہیں نا بڑا جامع معنی کامل مکمل لے۔ اب دیکھیں نا جو آدمی پورا ہاتھ پھیرے گا تو تھوڑے بال بھی تو آ جائیں گے نا، لیکن جو تھوڑے بھی ہاتھ رکھے گا سارے تو نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو جو فقہ عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے جو ان کو قوت استدلال دی تھی، اور پھر ان کی یہ عادت مبارک ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں، تو قرآن میں بھی لفظ برؤوس کم ہے، تو اسی طرح پھر وہ حدیث مبارک اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے عمل پہ نظر ڈالتے ہیں۔